لیکن چونکہ ہم کوفتہ بنانے لگے ہیں تو کوفتوں میں ذرا 1.5 کلو قیمہ ہے، جس میں یہ پہلے سے باریک قیمہ ہے، اور اب میں نے تقریباً اس میں 2 بڑے چمچ بیس کر کے تو ہم یہ گول گول اس کے یہ کوفتے جو ہیں وہ بنا لیں گے۔ اسے فریز کر دیا ہے، باقی جو ہیں وہ میں ابھی پکانے لگی ہوں، پکایا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں، ایسے بھون لیں گے اس کو۔ میں تقریباً 4 سے 5 منٹ ایسے ہی گریوی میں بھونوں گی۔ بیف کوفتہ کی ریسیپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ یہ ملائی کوفتے جو ہیں یہ آپ کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی سافٹ، نرم اور گریوی والے یہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ تیار ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سکھانے لگی ہوں کہ یہ ریسیپی میں نے کیسے بنائی ہے۔ آپ نے میری ریسیپی پوری اینڈ تک دیکھنی ہے، اور کوفتہ بنانے کے تمام راز جو ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ میں نے یہ ریسیپی کیسے بنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو تبسم کچن ولاگز۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبسم کچن ولاگ سے یہ ریسیپی۔ یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کوفتے کی ریسیپی۔ کوفتے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے قیمہ، تقریباً 1.5 کلو قیمہ ہے، جس میں نے یہ 2 بڑے پیاز یا 3 میڈیم پیاز جو ہیں وہ میں نے کاٹے ہیں، اور ان کو میں چاپ کر رہی ہوں۔ پہلے پیازوں کو اچھی طرح چاپ کر لیں گے، اس کے ساتھ ہی میں نے 6-7 دانے لہسن کے ڈال دیے ہیں، ساتھ ہی میں نے 1 چھوٹا ٹکڑا ادرک کا ڈال دیا ہے تاکہ وہ بھی اس میں اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے۔ یہ ڈالنے کے بعد اب میں ساتھ ہی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قیمہ بھی شامل کروں گی تاکہ پیاز، لہسن، ادرک اور قیمہ ہمارا جو ہے یہ اچھی طرح یکجان ہو جائیں۔ یہ پہلے سے باریک قیمہ ہے، لیکن چونکہ ہم کوفتہ بنانے لگے ہیں تو کوفتوں میں ذرا زیادہ گرائنڈ کیا ہوا ہمیں قیمہ چاہیے ہوتا ہے۔ قیمے کو ہم نے اچھی طرح سے پیاز، لہسن اور ادرک کے ساتھ چاپر میں ڈال کے چوپرائز کر لیا ہے، اور اب میں نے تقریباً اس میں 2 بڑے چمچ بیسن جو ہے وہ ڈالا ہے۔ بیسن کو پہلے میں نے توے پہ تھوڑا سا بھون لیا تھا تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں۔ مرچ، جس میں نے پیسی ہوئی مرچ لی ہے تقریباً 1 بڑا چمچ، اس کے ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی مرچ 1 بڑا چمچ ڈالی ہے، ساتھ ہی گرم مسالے کا میں نے 1 بڑا چمچ اس میں شامل کر دیا ہے۔ نمک ڈال لیں آپ حسب ذائقہ، یا 1 چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کیا ہے تاکہ قیمے میں پورا وہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ زیرہ لیا ہے، زیرے کا 1 چمچ بھر کے ڈال دیں۔ ساتھ میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے، سوکھا دھنیا بھی آپ تقریباً 1 بڑا چمچ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں۔ یہ سارے مسالے اس میں شامل کرنے کے بعد میں نے تقریباً 1 پیالی ہرا دھنیا لیا ہے، ہرا دھنیا، اور یہ سارے مسالے بیسن کے ساتھ سب کچھ جو ہے یہ ہم اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ تمام قیمے میں اچھی طرح یہ سب مسالہ جو ہے وہ رچ بس جائے۔ اس کے بعد اس کو میں تقریباً 10 منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ سیٹ ہونے کے بعد اب ہم اس کے کوفتے بنانے لگے ہیں۔ کوفتے بنانے کے لیے میں نے تھوڑا تھوڑا قیمہ لے کے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے تو ہم یہ گول گول اس کے یہ کوفتے جو ہیں وہ بنا لیں گے۔ ساتھ میں آپ تھوڑا سا آئل رکھیں، ہاتھوں کو آئل لگاتے جائیں یا پانی تھوڑا سا لے لیں وہ لگاتے جائیں، اس سے یہ اچھے سموتھ ہمارے جو ہیں وہ کوفتے تیار ہوں گے۔ کوفتے بناتے وقت ان میں کوئی بھی کریک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قیمہ اتنا زیادہ ہمارا باریک ہے کہ یہ جیسے ہی ہم اس کا کوفتہ بنائیں گے تو یہ بالکل سموتھ سا اور بہت ہی دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ یہ آپ بنائیں، یہ سارے کوفتے آپ نے ایسے بنا لینے ہیں۔ بنانے کے بعد جتنے آپ نے اس میں سے پکانے ہیں وہ پکا لیں، باقی جو ہیں وہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ کوفتوں کو میں نے اس میں سے فریز کر دیا ہے، باقی جو ہیں وہ میں ابھی پکانے لگی ہوں۔ اب ہم اس کی گریوی تیار کریں گے۔ گریوی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے 1 پین۔ پہلے ہم ان کو یہ جو ہمارے کوفتے ہیں ان کو میں فرائی کروں گی۔ اس آئل میں تقریباً آدھی پیالی سے کچھ یہ زیادہ ہی میں نے آئل اس میں ڈالا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس میں یہ کوفتے ڈال دوں گی۔ تمام کوفتے جو ہیں ان کو ہم پہلے فرائی کریں گے تاکہ تھوڑا سا جو ان میں کچا پن ہے وہ دور ہو جائے، وہ اندر تک جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں، کیونکہ یہ کوفتے اور کباب وغیرہ میں کچا قیمہ استعمال ہوتا ہے، تو کچا قیمے کو پکانے کے لیے ہم ایسے تیل میں اس کو
تھوڑی دیر کے لیے ان کو گولڈن کر لیں گے. اگر یہ اوپر سے گولڈن بھی ہو جائیں تو آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اندر تک یہ جو قیمہ ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے. اس طرح میں نے یہ سارے جو کوفتے ہیں ان کو ڈھکن دے کے تو تقریباً 5-10 منٹ کے لیے ان کو میں نے پکایا ہے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے گل جائیں. جب یہ دونوں طرف سے اچھی طرح سے گولڈن ہو جائیں تو پھر میں نے ان کو نکال لیا ہے. ان کو نکالنے کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ہمارے نرم جوسی اور اندر تک یہ تقریباً پک چکے ہیں. تو یہ ہمارے جو کوفتے ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. یہ بیف کوفتہ ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. نہیں تو یہ قیمہ اتنا باریک ہے کہ یہ پک ہی جاتے ہیں. اب میں نے تقریباً آدھی پیالی آئل لیا ہے. اس میں نے وہ پیاز شامل کر دیے ہیں تقریباً 2 درمیانے سائز کے پیاز سے. ساتھ ہی اس میں ادرک لہسن اور ٹماٹر شامل کر دوں گی اور ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آپ نے سارے مسالے کو. یہ تھوڑا سا گھی میں فرائی ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی اس کے مسالے. سارے آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے ہیں. یہ جو عام نارمل ہم ہر کھانے میں استعمال کرتے ہیں. یہ تقریباً آدھی چمچ میں نے ہلدی لی ہے, ہلدی شامل کر دیں. ساتھ ہی میں نے اس میں 1 چمچ بڑا جو ہے وہ لال مرچ کا شامل کروں گی اور نمک آپ حسب ضرورت اپنے حساب سے اس میں شامل کر سکتے ہیں. اب میں اس میں تھوڑا سا شامل کروں گی زیرہ, کٹا ہوا زیرہ اور کٹا ہوا سوکھا دھنیا اس میں شامل کروں گی. یہ 1 چمچ آپ بھر کے شامل کر دیں. اور اس کے بعد میں اس میں تقریباً ہاف گلاس میں نے اس میں پانی کا شامل کیا ہے. پانی شامل کرنے کے بعد اس میں تھوڑی جب ہیٹ کم ہو جائے تو اس کے بعد میں نے یہ سارا مسالہ جگ میں ڈال کے تو اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھا سا اسموتھ سا ہماری جو ہے یہ کوفتوں کی جو گریوی ہے وہ تیار ہو. یہ دیکھیں گرائنڈر میں گرائنڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو مزید اچھی طرح بھونوں گی. تب تک اس کو بھوننا ہے جب تک آئل اوپر نہ آ جائے. جیسے ہی اس میں آئل نظر آنے لگے تو میں نے اس میں 2 سے 3 ہری مرچیں وہ جو ہیں وہ شامل کر دی ہیں. کاٹ کے اس لیے نہیں ڈال رہی کہ اس میں مرچ تیز نہ ہو جائے کیونکہ کوفتے میں بھی ہم نے سارا مسالہ شامل کیا ہے اور گریوی میں بھی ہم نے مرچیں شامل کی ہیں تو اس لیے میں نے یہ ثابت ہی رہنے دی ہیں. اب اس کو اچھی طرح بھون لیں. بھوننے کے بعد جب یہ بالکل آئل اس کے اوپر آ جائے تو اب اس میں نے تقریباً 1 پیالی میں دہی کی شامل کروں گی. دہی کو آپ نے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے. پہلے اس میں پھینٹا ہوا دہی آپ نے دہی شامل کرنا ہے. یہ تقریباً میں نے 1 چھوٹی پیالی جو ہے وہ دہی لیا ہے. دہی کو اب میں اس کو تھوڑی سی آنچ تیز کر کے تو دہی کا پانی بھی اس میں سکھا لیں گے. جب دہی کا پانی سوکھ جائے اور آئل اوپر آ جائے تو اس کے بعد ہم اب اس میں کوفتوں کو شامل کریں گے. یہ دیکھیں یہ ہماری گریوی کا پانی اچھی طرح سوکھ گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے. جیسے ہی آئل اوپر آیا ہے تو یہ میں نے جو کوفتے فرائی کیے تھے یہ اب ہم اس میں گریوی میں شامل کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے بھون لیں گے. اس کو میں تقریباً 4 سے 5 منٹ ایسے ہی گریوی میں بھونوں گی. بھوننے کے بعد اس میں نے تقریباً 1 گلاس جو ہے وہ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تاکہ یہ اچھی سی گریوی بھی بن جائے اور ہمارے جو کوفتے ہیں یہ اچھے سے پک بھی جائیں. بہت لمبا شوربہ نہیں کریں گے اس میں, یہ گریوی والے ہی اچھے لگتے ہیں. اس لیے میں نے صرف اس میں 1 گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ یہ 10 سے 15 منٹ اس گریوی میں پکیں اور ان کا جو ذائقہ ہے وہ گریوی میں بھی آ جائے اور گریوی جو ہے وہ اس کا ذائقہ بھی کوفتوں میں آ جائے. تو یہ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے. پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں 15 منٹ کے لیے پکاؤں گی. پکانے کے بعد دیکھیں اس کی کتنی پیاری لک آئی ہے. یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور آئل اوپر آ گیا ہے. گریوی بھی ہماری بس گریوی ہی بنی ہے, بہت زیادہ لمبا شوربہ نہیں ہے. اس میں کے اوپر میں نے ہرا دھنیا شامل کر دیا ہے. ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے نرم اور سافٹ بنے ہیں. یہ دیکھیں اس کو میں نے آپ کو توڑ کے دکھایا, بالکل نرم اور سافٹ ہمارے یہ کوفتے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں. یہ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو. دیکھیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہمارا یہ سالن لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہمارے کوفتے تیار ہوئے ہیں.
میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو یہ بہت پسند آئی ہوگی اور بنانے کا طریقہ بھی پسند آیا ہوگا. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. میرے فیس بک پیج کو بھی آپ نے ضرور فالو کرنا ہے، اس کو بھی فالو کریں، اور یوٹیوب کمیونٹی پوسٹ کو بھی لائک اور شیئر ضرور کریں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ میری ویڈیو اسی طرح اچھی میری ویڈیو دیکھتے رہیں، اور میں آپ کے لیے اسی طرح اچھے کھانے بناتی رہوں گی. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.